انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000، لیکن کتب اور صحیفوں کی تعداد 104 ہے۔ باقی انبیاء کرام کی وضاحت فرمائیں وہ کس طرح دعوت اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ نبی حدیث کے ذریعے بلاتے تھے، نبی حدیث کے ذریعے بلاتے تھے۔ نبی پر جو وحی آتی تھی کتاب نہیں ہوتی تھی، کتاب کے علاوہ ہوتی تھی۔ یہی بات میں کل عرض کر رہا تھا کہ نبی پر آنے والی وحی صرف مطلوب نہیں ہوتی، صرف کتاب نہیں ہوتی، نبی پر آنے والی وحی میں کیا ہوتی ہے؟ حدیث بھی ہوتی ہے۔ اللہ جب اپنے نبی پر وحی فرمائیں گے اور نبی اسے اپنے لفظوں میں بیان کرے گا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں نا۔ ایک مرتبہ مناظرہ تھا مرزائیوں کا اور مسلمانوں کا۔ اللہ کا کرنا، جو مسلمانوں کے مناظر تھے وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکے، تو وہ حضرات لے کر گئے، مسلکاً مخالف تھے ہمارے، حضرت علامہ خالد ممو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ ان سے مناظرہ کریں۔ آپ جب تشریف لے گئے، آپ نے ایک کتاب اٹھائی مرزا قادیانی کی، اس کی جو تریاق القلوب وغیرہ چھوٹے سے رسالے تھے، وہاں پہ گئے تو حضرت نے اس کی ایک عبارت پیش کی، تو مرزائی مناظر اور مربی جو تھا اس نے کہا علامہ صاحب لگتا ہے آپ نے شرائط نہیں پڑھی، کیونکہ مناظرہ حضرت علامہ صاحب کا طے نہیں تھا، لگتا ہے کہ آپ نے شرائط نہیں پڑھی۔ اب حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر فرماتے ہیں کہ پڑھی ہیں تو خلاف حقیقت ہے، اور اگر کہتے ہیں نہیں پڑھی، میدان مناظرہ میں اپنی خامی کو ظاہر نہیں کیا جاتا، یہ پہلی شکست ہوتی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے میاں یہ بتاؤ میں نے کون سی شرط کی مخالفت کی ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ میں نے شرائط نہیں پڑھی، میں نے کون سی شرط کی مخالفت کی ہے؟ انہوں نے کہا جی شرائط میں لکھا ہے کہ مناظرے میں یا قرآن پیش کیا جائے گا یا حدیث پیش کی جائے گی، تم نے تو مرزا صاحب کی بات پیش کی ہے۔ فرمانے لگے بھی مرزا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی نبی، نبی کی بات کیا ہوتی ہے؟ میں نے تو شرط کی موافقت کی، مخالفت کہاں کی ہے؟ اگر یہ حدیث نہیں ہے تو مرزا نبی نہیں ہے، اور اگر مرزا نبی ہے تو پھر یہ، اب آپ بتاؤ اگر وہ نبی ہے تو میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں، اور اگر یہ حدیث نہیں ہے تو مرزا نبی کیسے بن گیا؟ کیوں؟ حدیث تو کہتے ہی ما یضاف الی النبی کو ہیں، جو چیز اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو، قول، فعل، تقریر اور وصف، اسے حدیث کہتے ہیں۔ میں نے تو شرط کی موافقت کی، شرط کی مخالفت۔ اب نبوت بچاتے ہو تو اس کو حدیث ماننا پڑے گا، اور اگر اسے حدیث نہیں مانتے تو پھر ایک بات کا تمہیں انکار کرنا پڑے گا۔ ایک شخص تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے دونوں کا نکاح کیا اور قریب قریب جگہوں پہ کیا۔ ان کا ہونے والا جو ایک داماد تھا وہ کام کرتا تھا مٹی کے برتنوں کا، اور جو دوسرا تھا وہ کھیتی باڑی کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد بیوی نے کہا کہ جاؤ بیٹیوں کو مل کر آؤ۔ پہلے گئے اس کے پاس جو برتنوں والوں کی بیوی تھی، انہوں نے جا کر پوچھا حال والوں نے کہا ابا جان باقی تو ٹھیک ہے، بس دعا کریں بارش نہ ہو، برتن بنا کے رکھے ہیں، اگر بارش ہو گئی یہ ٹوٹ جائیں گے، ہمارا پورا سال خراب ہوگا۔ دوسری کے پاس گئے، حال احوال پوچھا، انہوں نے کہا ابا جان باقی تو ٹھیک ہے، دعا کریں بارش ہو، اگر بارش نہ ہوئی تو ہماری فصل نہیں ہوگی، فصل نہ ہوئی تو پھر سال نہیں گزرے گا۔ جب واپس آئے تو بیوی نے پوچھا سنیں، انہوں نے کہا ایک نہ ایک کا بیڑا غرق ہوگا، کسی ایک کی بیڑی ڈوبے گی۔ دعا کرتے ہیں تو ایک جاتی ہے، نہیں کرتے تو دوسری جاتی ہے۔ بارش آئے گی تو ایک جائے گی، نہیں آئے گی تو دوسری جائے گی۔ انہوں نے کہا ایک نہ ایک کا بیڑا غرق ہوگا۔ تو علامہ صاحب فرمان لگے کہ ایک کا ایک بیڑا غرق ہوگا۔ مرزے کی نبوت بچاتے ہو تو پھر اسے حدیث مانو، اور اگر یہ حدیث نہیں ہے تو پھر مرزا نبی کیسے ہوگا؟